بروئے قبلہ روئے محمد شاہ محمد ہے حضرت مولا ہی سر شاہ ولایت ہے حضرت مولا ہی سر شاہ ولایت ہے فاطمہ زہرا گل ریحان محمد کس کو نہیں ارمان محمد. کہ آپ سب لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہمارے آپ کے سب کے لیے ایک عبرت اور نصیحت بھی ہوتی ہے، اور یہی بات سمجھنے کی ہے اور سمجھانے کی ہے کہ جب آپ میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہم آپ تو سب حاضرین ہیں، لیکن جو تشریف لانے والا ہے وہ کوئی اور ہے، اور جب اس کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اس کی تشریف آوری سے آنے سے پہلے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں. جیسے کسی بڑے آدمی کے آنے سے پہلے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، بڑا اہتمام کیے جاتے ہیں، بڑا انتظام کیے جاتے ہیں، اور جب وہ تشریف لاتا ہے تو اس کی تشریف آوری سے اس کے ساتھ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. تو جس جذبے سے اور محبت سے ان لوگوں نے میلاد شروع کرا، ایک کمرے سے لے کر کے ایک کرائے کا مکان، اور آج ماشاءاللہ سے اپنے مکان کے اندر یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب اسی کی برکت ہے. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ جھجکتے ہیں، تردد کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، سوچتے ہیں، بچارتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں، کریں یا نہیں کریں، لوگوں کو بلائیں یا نہ بلائیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں کیسے لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اسی سوچ و وچار میں رہ جاتے ہیں، اور جو ایک بہت ہی فضیلت کی بات ہوتی ہے، بڑے کرم کی بات ہوتی ہے، اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم تم سب لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں سمجھنے چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی کا کتنا احترام اور کتنا ان سے محبت کرنا چاہیے. میں اسی سلسلے میں آپ کو آگے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن یاد دلانا ضروری ہے. آپ کی شان میں کوئی ایسی بات نہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں. لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوا ہے، اور رات دن سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو یاد دلانا اور احساس دلانا اور جذبے کو جگانا ضروری ہوتا ہے، جیسے سوئے ہوئے آدمی کو جگانا. اس طرح سے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بیان کرتے رہیں اور بتاتے رہیں اور احساس دلاتے رہیں اور ایک دوسرے کو جگاتے رہیں. قرآن شریف شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین. آپ غور کریے، الحمدللہ رب العالمین کے مطلب کیا ہیں؟ کہ ساری تعریف اس کے لیے جو رب ہے عالمین کا. تو عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ تعالی. اور وہ اپنے حبیب، اپنے محبوب، افضل الانبیاء، خاتم النبیین کے لیے فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو سوچنے کی بات ہے کہ رب العالمین اور رحمت للعالمین بتا دیا.
لیکن ہم بھول جاتے ہیں یا بھلانا چاہتے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے یا یاد رکھنا نہیں چاہتے اور اس کو نظر انداز کرنا چاہتے. یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. لیکن اللہ نے سارا پیغام ہم تک پہنچا دیا کہ تمہارے جو نبی ہیں، جو ہمارے محبوب ہیں، تمہارے نبی ہیں اور ہمارے محبوب ہیں، ان کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان. جو عالمین کا رب ہے اس کا محبوب عالمین کا محبوب جو ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا. تو یقیناً جو مقام اللہ نے اپنے محبوب کا بنایا بتایا ہم سب کو، اگر ہماری بصیرت ہو تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. الفاظوں میں بیان نہیں کیا جاتا کہ جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ تو پیغمبر تھے، پیغام دے کے چلے گئے اور آپ ان سے کچھ مانگ نہیں سکتے، نہ وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ آپ ان سے ڈائریکٹ کچھ مانگ سکتے ہیں. تو بھائی آپ یہ بتائیے، جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر جگہ ہر عالم کے اندر وہ موجود ہے. لیکن یہ رحمت للعالمین ہے تو یہ بھی تو ہر جگہ موجود ہیں. اور جو یہ رحمت للعالمین ہر جگہ موجود ہیں تو پھر یہ کہتے مردہ ہو سکتے ہیں. اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک مردہ ہوگا تو ہم سب سے پہلے مردہ ہوگا. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کتنی پیاری ترتیب رکھی ہے اللہ نے. اللہ نے جہاں بھی اپنا نام لیا ہے وہاں پہ اپنے محبوب کو نام رکھا. کلمہ پڑھوایا ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترتیب دیکھیے کہ ادھر بھی اللہ ہے اور ادھر بھی اللہ ہے اور بیچ میں محمد. لا الہ الا اللہ ادھر اللہ آیا، محمد رسول اللہ ادھر اللہ آیا، اور دونوں کے درمیان اس نے اپنے محبوب کو سجا کر رکھا. تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا رکھا ہے، یہ مرتبہ رکھا ہے اور اس کے لیے کہہ کے بھیجا ہے کہ ہم نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا. تو وہ ہمارے لیے رحمت بن کے آئے اور ہمارے لیے ان کا مقام، ان کو یاد کرنا، ان کو ہم کلمہ پڑھنا ہمارے لیے فرض اولین ہے. جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بقیہ 4 فرض کوئی پورا نہیں ہو سکتا. آپ بتائیے کہ کلمہ بغیر پڑھے کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے، تو آپ کلمہ بغیر پڑھے پاک نہیں ہو سکتے، اور پاک ہوئے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کرے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے آپ حج نہیں کر سکتے جب تک آپ نماز نہ پڑھیں. آپ کوئی بھی ارکان دین نہیں اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ کلمہ نہیں پڑھ لیں، اور اس کلمے کے اندر اس نے اپنے محبوب کا نام شامل کرا ہے، اپنے بیچ میں سجا کے رکھا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اللہ نے ہمارے محبوب کو، اپنے محبوب کو اس طریقے سے ہمارے درمیان بھیجا، اور اس کی جو تشریف آوری ہے ہم سب کے لیے ایک باعث رحمت ہے، اور اس نعمت اور رحمت کی تحدید سے نعمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے محبوب کی جہاں بھی ہو سکے محفل سجائیں، ان کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشیاں منائیں اور ان کی تعریف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دی. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دی، یعنی جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں پہ رحمت ہی رحمت ہوگی، وہاں پہ ہر جگہ کرم ہی کرم ہوگا. اور یہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اللہ کا رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں برکتیں آتی ہیں، وہاں سے دلدر دور ہوتے ہیں، وہاں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، وہاں کی مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور وہاں پہ خیر ہی خیر ہوتی ہے. ہمیں تو ان لوگوں پہ بھی حیرت ہوتی ہے. میں نے مسجد نبی میں بہت بڑے بڑے ہورڈنگ دیکھے جس پہ لکھا ہوا تھا، حدیث لکھی ہوئی تھی کہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں.
مدینہ شریف میں لکھی ہوئی بڑے بڑے ہولڈنگ پہ، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ آپ ان سے کچھ مانگ نہیں سکتے. تو کوئی چیز ہے اسی پہ تو آپ درود بھیج رہے ہیں. اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، جو مجھ پہ سلام بھیجتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو یاد کریں اور کس طریقے سے ان کی محفلیں سجائیں اور برکتیں حاصل کریں. وہ لوگ کم نصیب ہیں جو اس اہمیت کو نہیں جانتے ہیں اور اس سے فیض حاصل نہیں کرتے ہیں. بہرحال ہماری دعا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ یہ میلاد ہو رہا ہے ایسے ہی ہر گھر میلاد ہو. یہ چراغ، یہ عشق رسول کا چراغ ہر مسلمان کے گھر میں جلے، روشن ہو، اور اس کی روشنی سے اس گھر کی پریشانیاں دور ہوں اور ان کے سارے مشکلیں حل ہوں اور ان کے سارے مصائب دور ہوں اور ان کی برکتیں اور خیر ہو. یہ ہمارا پیغام ہے. ہمارے ہر علی گڑھ والے کو خاص طور سے یہاں پہ میں بار بار ہر جگہ جا کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں ایک کچھ نہیں ہے تو ایک چٹائی بچھائیے، ایک چادر بچھائیے، اور وہ بھی نہیں ہے تو پانی سے زمین دھوئیے اور وہاں بیٹھ کر کے سلام و درود بھیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں گی. ہم اگر یہ کر کے دیکھیں تو یہ تو ایسا پکا فارمولہ ہے جو صحیح ہی ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی پڑھنا ہے، ہم کو میلاد اور پڑھنا ہے. اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور سب کو وما علینا الا البلاغ المبین. تمہیں ہو سب سے بلند و برتر، تمہیں زمانے میں سب سے یکتا، سلام تم پر، سلام تم پر، سبوں کے آقا، سبوں کے مولا، سلام تم پر، سلام تم پر. تمہیں بے نظریں ہے کل جہاں کی، ہر ایک شے کی، زمیں زماں کی، ہر ایک شے کی، زمیں زماں کی. سبوں کا ہو بس تمہیں سہارا، سلام تم پر، سلام تم پر. سبوں کے ہوگا، سبوں کے مولا، سلام تم پر، سلام تم پر. زمانہ سمجھے اسے نہ سمجھے، جہان جانے اسے نہ جانے، جہان جانے اسے نہ جانے. ہے راز کا راز آشکارا، سلام تم پر، سلام تم پر. ہے راز کا راز آشکارا، سلام تم پر، سلام تم پر. سبوں کے آقا، سبوں